الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. سورۃ السبا کی ان آیات میں اللہ کے بندوں کا، اللہ کے چند نبیوں کا تذکرہ، اس کا آغاز ہوا تھا۔ پچھلی آیت میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی ایک صلاحیتوں سے بھی نوازا، نبوت کے ساتھ ساتھ اور کتاب مقدس ملنے کے ساتھ ساتھ۔ اور آگے حضرت داؤد کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ اب حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے کئی ایک صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا، تابع کر دیا تھا ہوا کو ان کے کہنے پر ہوا جس طرف ان کا دل چاہتا تھا کہ مشرق کی طرف ہوا چلے، مغرب کی طرف چلے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا ان کے تابع ہو جاتی تھی، اور یہ سفر بھی کرتے تھے، تجارتی سفر بھی کرتے تھے، کئی ایک فوائد حاصل کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے لوہے کو نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، تو حضرت سلیمان کے لیے اللہ رب العزت نے جنوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی تھی، جن بھی ان کے تابع تھے، اور اسی طرح وہ تانبے کا ان کے لیے ایک چشمہ چلا دیا تھا۔ اور بعض اخبارات کے ذریعے مفسرین نے ایک بات یہودیوں کی طرف سے نقل کی ہے کہ یہودی آج بھی اس تانبے کی تلاش میں ہے کہ وہ تانبے والی جگہ کہاں ہے جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے لیے اللہ رب العزت نے تانبا جو ہے اس کی وہ ایک نہر چلا دی تھی، اس کو پگھلا دیا تھا۔ ولی سلیمان الریح، اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، ان کے کہنے کے مطابق جدھر چاہتے تھے ادھر ہوا چلتی تھی۔ غدوها، اس کا صبح کا چلنا یعنی اس کا پہلے پہر چلنا، ہوا کا شہر، ایک ماہ تھا، ایک ماہ کی مسافت جو ہے وہ صبح سے لے کر دوپہر تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ ہوا کے ذریعے وہ سفر جو ہے، ہوا جب سفر ادھر کرتی تھی مشرق کی طرف، تو وہ ایک ماہ کی مسافت کا سفر چند گھنٹوں میں اور آدھے دن میں جو ہے وہ طے کر لیتے تھے۔ بروا ہوا، اس کا شام کا چلنا بھی، ہوا کا صبح کو بھی چلنا اور شام کو بھی چلنا تابع تھا کن کے؟ سلیمان علیہ السلام کے۔ پچھلے پیر شہر، ایک ماہ تھا، ایک ماہ کی مسافت، ہوا صبح بھی چلنا شام بھی چلنا، آنے جانے کے لیے اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع کر دی گئی، اور اس کے مطابق وہ اپنا تجارتی سفر بھی کرتے تھے، کئی ایک فوائد بھی اس سے حاصل کرتے تھے۔ وَأَصَلْنَا، اور ہم نے بہا دیا لہو، اس کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے بہا دیا پہاڑوں میں سے عین القطر، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، عین القطر، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں سے بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جن تھے، مَن یعمل، جو کام کرتے تھے، بین یدیہ، اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت اب نبی بھی
وہ نبیوں کو اللہ رب العزت نے معجزات دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نبیوں کو اللہ رب العزت نے کئی ایک صلاحیتیں دی تھیں، لیکن نبی خود کچھ نہیں کر سکتے، نبی بے بس ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے آگے، اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے نبوت ایک بہت بڑا مقام ہے، اور بادشاہت پھر مل جانا، پھر ہوا کا تابع ہو جانا، جنوں کا تابع ہو جانا، اور اس طرح کی کئی ایک اللہ رب العزت سے انعامات مل جانا، اللہ رب العزت کا فضل ہونا، یہ اللہ کے حکم سے تھا، وگرنہ نبی خود کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ رب العزت چاہے تو تب ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وَمَن يَزِغْ، اور جو سرکشی کرتا، منہم، ان میں سے، وہ جو جن تھے وہ ان کے تابع تھے، اور ان جنوں میں سے جو کوئی سرکشی کرتا تھا، ان امرنا، ہمارے حکم سے، نسک ہو، ہم چکھا دیتے تھے اس کو، من عذاب السعیر، خوب بھڑکتی آگ کا عذاب، یہ چکھا دیتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے اپنا فرشتے بھی مقرر کیے تھے، جو جن ان کی بات نہیں مانتا تھا، وہ اس طرح کی سوٹیاں اور ڈنڈے تھے کہ ان کی ایک دفعہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی اور ان کو آگ میں جلسنے کی طرح عذاب محسوس ہوتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو یہ صلاحیتیں، یہ معجزات دیے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے ہم تمام پیغمبروں کی عزت کریں، تمام کی تکریم کریں، اور بے فضل ہی تعالیٰ مسلمان یہی ایمان رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔